اشتر نے پوری رات اسی طرح غصے میں گزاری۔ اس کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ وہ دونوں لوگ اسے اس کی سب سے قیمتی شے چھین لیں گے، اور اشتر کے پاس سب سے قیمتی متاع انمول تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ پل پل اس سے دور ہو رہی ہے۔ وہ لوگ اس کے گھر آئے ہیں اور انمول کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ اشتر کو رہ رہ کے یہی خیال تڑپا رہا تھا۔ ساری رات وہ اسی حالت میں بالکونی میں بیٹھا رہا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ اٹھ کر کمرے میں آیا۔ انمول بیڈ پہ سمٹی سو رہی تھی۔ اشتر اس پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ کھٹ پٹ کی آواز پہ انمول کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ دروازے کی سمت دیکھا، وہ کھلا ہوا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور وارڈروب کی طرف آئی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی۔ اشتر نہا رہا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آئی اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد اشتر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا آیا۔ اشتر! انمول تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ اشتر نے لب بینچ کر اسے دیکھا۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور منہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھ گیا۔ اشتر کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ انمول نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اشتر نے فوراً جھٹک دیا۔ خبردار جو مجھے آئندہ ہاتھ لگایا۔ اسے پیچھے دھکیل کے وہ گر جا اور غصے میں پھر کمرے سے نکل گیا۔ انمول اپنی جگہ پہ ساکت کھڑی رہی۔ اشتر گاڑی کی چابی اٹھائے گھر سے نکل گیا۔ انمول آنسو پیتی نیچے آئی۔ اشتر جا چکا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتی وہیں بیٹھی رہی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام اور شام سے رات ہو گئی لیکن اشتر نہیں آیا۔ انمول کمرے میں افسردہ سی بیٹھی رہی۔ اسے اشتر کی فکر لگی ہوئی تھی۔ رات کے 9 بج چکے تھے اور اشتر کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ انمول کے سر میں درد شروع ہو گیا۔ اس نے آنکھیں موند کے کمر صفحے کی پشت سے ٹکا دی۔ اس کی آنکھ وہیں بیٹھے بیٹھے لگ گئی۔ 5 منٹ بعد اشتر گھر پہنچا اور سیدھا اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد انمول کی آنکھ کھلی۔ وقت دیکھا، 10 بج چکے تھے۔ کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اشتر کی موجودگی کا کوئی نشان نہیں تھا۔ دل گھبرایا بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ نوری نے بتایا اشتر آ چکا ہے اور اسٹڈی روم میں ہے۔ انمول کی جان میں جان آئی۔ وہ ہمت کرتی اوپر آئی۔ اسٹڈی روم کا دروازہ آہستگی سے کھول کے وہ اندر آئی۔ اشتر راکنگ چیئر کی بیک پہ سر رکھے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے گول ٹیبل پہ رکھی ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ہوئی تھی اور ابھی بھی دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ موجود تھا جس کا اٹھتا ہوا دھواں فضا میں بلند ہو کر گم ہوتا جا رہا تھا۔ انمول نے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اشتر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے مغرور کھڑے نقوش تنے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت سخت مضطرب تھا۔ آنکھوں کے گوشے انمول کو بھیگے محسوس ہوئے۔ سیاہ بال پیشانی پہ بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کے انمول کے دل میں ایک درد کی لہر اٹھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی اشتر کے قدموں میں آ بیٹھی۔ اس کی موجودگی نے ساکت بیٹھے اشتر پہ کوئی اثر نہیں کیا۔ انمول کا دل ڈوبا۔ اسے جاننا تھا کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا۔ وہ پریشان تھا، تکلیف میں تھا، لیکن کیوں؟ اسی لیے اس نے اپنا کانپتا ہاتھ کرسی کے ہتھے پہ رکھے اشتر کے مضبوط مردانہ ہاتھ پہ رکھا۔ اپنے سرد ہاتھ پر انمول کے گرم ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی اشتر نے اسی لمحے جھٹک دیا۔ وہ اب سیدھا ہو بیٹھا اور غضب بھری نظروں سے انمول کو دیکھنے لگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا آگ برساتا لہجہ انمول کو جھلسا گیا۔ اشتر کیا کر دیا میں نے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ رہانسی ہو گئی۔ کیونکہ میں نہیں رہنا چاہتا تمہارے ساتھ۔ اپنی زندگی میں مزید بربادی نہیں چاہتا۔ چھوڑ دوں گا تمہیں۔ وہ آنکھوں میں اجنبیت اور لہجے میں کرختگی سموئے اور اگلے ہی لمحے اس نے انمول کو ہلکا سا دھکا دے کر پیچھے کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اشتر کیوں چھوڑیں گے مجھے؟ وہ تیزی سے سیدھا ہوتی بولی۔ آنسو آنکھ سے ٹوٹ کر گال پہ پھسلا۔ میری زندگی ہے، میری مرضی۔ اضطراری انداز میں بالوں پہ ہاتھ پھیر کے وہ چلایا۔
نہیں نہیں ہے آپ کی مرضی، نہیں چھوڑ سکتے آپ مجھے، میں نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر۔ کیوں بات بات پر ایک ہی بات کرتے ہیں؟ اشتر، آپ انمول کو جان سے مار دیں لیکن چھوڑنے کی بات نہ کریں۔ انمول اس کے سامنے کمزور پڑ چکی تھی، وہ تھک گئی تھی لڑتے لڑتے۔ آج اس کے لہجے میں نہ اعتماد تھا نہ بہادری، وہ بھی انسان تھی، اس کے سینے میں بھی دل دھڑکتا تھا۔ یہ ڈائلاگ بازی میرے سامنے نہیں کرو۔ اشتر نے آگے بڑھ کر نیچے بیٹھی انمول کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے سسکاری ابھری۔ تمہاری یہ ڈرامے بازی اب میرے سامنے نہیں چلے گی، جو اتنی بڑی بڑی باتیں میرے سامنے کرتی ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی کوئی آئے تمہیں میرے خلاف کرے اور تم مجھے چھوڑ چھاڑ کے چلی اس کے ساتھ۔ وہ پھنکارا۔ انمول کے اشک روانی سے بہنے لگے۔ نہیں اشتر، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کیوں سوچتے ہیں ایسا؟ انمول کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ جلدی سے وہ اپنے آنسو پونچھ کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ ہاں، جب سب اسے چھوڑ سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ وہ بڑک اٹھا، اس کی کنپٹی کی رگیں پھول چکی تھیں۔ تمہیں بہت جلد یہ احساس ہو جائے گا کہ جسے خود سہارے کی ضرورت ہو وہ تمہارا سہارا خاک بنے گا۔ وہ لوگ آئیں گے تمہارے پاس، تم سے بولیں گے یہ لولا لنگڑا تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، پھر چلی جاؤ گی تم بھی۔ وہ کربناک لہجے میں بولا۔ انمول کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اشتر، کون لوگ آئیں گے؟ ہاں؟ انمول نے آگے ہو کے اشتر کا داہنا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ وہ دونوں جو میری بربادی کے ذمہ دار ہیں، وہ تمہیں بھی مجھ سے چھین لیں گے۔ اتھل پتھل ہوتی سانسوں کے ساتھ وہ مشکلوں سے بولا۔ اشتر، انمول آپ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کے بغیر جینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ تو اس کا سب کچھ ہیں، اس کی زندگی اس کی سانسوں سے جڑے ہیں، کوئی بھی اسے آپ سے نہیں چھین سکتا۔ اس کے تھامے ہوئے ہاتھ پہ اپنا سر رکھے انمول رو پڑی۔ ماں باپ سے زیادہ تو کوئی محبت نہیں کر سکتا نا، جب وہ چھوڑ سکتے ہیں تو تم کیا چیز ہو؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ انمول نے بے یقینی سے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ درد اس کے چہرے کے ایک ایک نقش سے پھوٹ رہا تھا۔ ان میں اور آپ کی انمول میں بہت فرق ہے اشتر، وہ لب کاٹتی بولی۔ انمول، بڑا درد کرب تھا اس کی پکار میں۔ انمول تڑپ گئی۔ بولنے، اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکتی وہ بولی، کیا میں اتنا برا ہوں جو سب میرے دشمن بن جاتے ہیں؟ میں نے تو آج تک کسی کا برا نہیں چاہا، پھر کیوں سب میرے دشمن بن جاتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے سب کو برا لگا ہوں، میرا وجود کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا، تو تمہارے لیے ہوں قابل قبول۔ میں تمہیں برا نہیں لگتا کیا؟ لڑکھڑا کر چلتا ہوں، تمہیں غصہ نہیں آتا؟ کیا تم یہ نہیں سوچتی کہ کس لنگڑے سے تمہاری شادی ہوگی؟ جو سوال اس کے ذہن میں تھے وہ سب کر گیا۔ آواز میں گلی اذیت اور تکلیف انمول نے اپنے دل پر محسوس کی تو آنسو خود بخود بہتے چلے گئے۔ اس نے بے اختیار سر کو نفی میں جبنش دی۔ آپ بہت اچھے ہیں اشتر، بہت اچھے۔ مجھے تو آپ سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی، اور جن سے سچی محبت ہو جائے چاہے وہ جیسا بھی ہو محبوب ترین ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو میرے لیے چنا ہے، آپ مجھے بہت عزیز ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ، اور اگر آپ کی ٹانگ میں یہ لڑکھڑاہٹ نہ ہوتی تو شاید مجھے آپ سے اتنی محبت کبھی نہ ہوتی۔ مجھے آپ سے اور اس ٹانگ کی لڑکھڑاہٹ سے عشق ہے۔ کیوں، کیسے، یہ تو میں نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا شوہر میرا سب کچھ ہے، میرے جینے کی وجہ، میرے دل کا سکون۔ عشق کرتی ہوں علی اشتر سے، اور جب آپ سے عشق ہے تو آپ کے وجود سے بھی ہے، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، سب سے۔ آپ انمول کو برے لگ ہی نہیں سکتے۔ کبھی اس کے دل میں جھانک کر تو دیکھیں، صرف اشتر ہی اشتر ملے گا۔ کبھی اس کی نظروں سے خود کو دیکھیں تو پتہ چلے کہ آپ کی ٹانگ کی لڑکھڑاہٹ اسے بے حد عزیز ہے۔ مجھے صرف آپ سے مطلب ہے، لوگ جو مرضی بولتے رہیں، مجھے ہمیشہ آپ جیسے شخص کا ساتھ مطلوب تھا۔ میرا آئیڈیل آپ جیسا شخص تھا، اور اللہ نے آپ کو میرا کر دیا۔ آپ میرے لیے وہ تحفہ خاص ہیں جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی بہت عمدگی سے اشتر کی ہیزل براؤن آنکھوں میں جھانکتی ہوئی اقرار محبت کرتی اشتر کے پورے وجود کو مہکا گئی۔ خوشی رگوں میں تیزی سے دوڑنے لگی، آنکھوں میں موجود کرب، اذیت، سب غائب۔
اپنے ہاتھ پہ موجود انمول کے دونوں ہاتھوں پر اس نے اپنا باری ہاتھ رکھا۔ آپ نے اشتر کو کبھی چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی نا؟ اگر وہ لوگ آ گئے تب بھی نہیں نا؟ اشتر کا لہجہ نرم ہو گیا، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور کون ہے جو مجھے آپ سے الگ کرنا چاہتا ہے؟ کون ہمیں ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا؟ اشتر کی آنکھوں میں نمی دیکھ انمول کی آنکھیں پھر نم ہو گئیں۔ اشتر نے ہاتھ انمول کے ہاتھ سے ہٹایا اور دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال کر ایک سرد آہ بھری، اور پھر رخ موڑ گیا۔ میری ماں اور میرا سوتیلا باپ، اس نے لب کاٹ کے انمول کے سوال کا جواب دیا۔ انمول پھٹی آنکھوں سے اس کی چوڑی پشت تکنے لگی۔ لوگوں کا بچپن شرارتوں بھرا، خوشیوں اور ان گنت یادوں سے بڑا ہوتا ہے، لیکن میرا بچپن اذیتوں سے بڑا پڑا ہے۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں نے نفرتیں سہی ہیں۔ میں نے شاید اپنے لیے جو سب سے پہلا جملہ سنا وہ لولا لنگڑا تھا، اور میرے سگے باپ نے مجھے اس القاب سے نوازا۔ کمال ضبط کا مظاہرہ کرتا وہ سنگل صوفے پہ بیٹھ گیا، اور انمول وہیں کھڑی اس کی آپ بیتی سننے لگی۔ انمول، میرے پیر میں یہ مسئلہ پیدائشی تھا، اور اسی نقص کی وجہ سے جس نے سب سے پہلے مجھے ٹھکرایا وہ میرا باپ تھا۔ اس نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، کبھی مجھے پیار نہیں دیا، کبھی پیار سے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ ہمیشہ حقارت بھری نظروں سے مجھے دیکھا، اور ایک ہی جملہ دہراتا رہتا کہ یہ لولا لنگڑا کسی کام کا نہیں۔ میں ترستا رہتا باپ کے پیار کے لیے، اس کا لمس محسوس کرنے کے لیے، اور ترستا ہی رہ گیا۔ سگے باپ کی نفرت میں نے 5 سال کی عمر تک سہی۔ وہ بولتے بولتے رکا، نظریں اسٹڈی روم میں بچھے براؤن کارپٹ پہ گر گئیں۔ انمول نے اس کے چہرے پہ درد ہی درد دیکھا۔ میرے باپ نے ایک دن اچانک دوسری شادی کر لی اور اپنی دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ نائلہ نام تھا اس عورت کا، لیکن میں اسے ناگن کہتا تھا۔ میرے پیدائش کے بعد سے ہی باپ کا رویہ ماں کے ساتھ بہت برا ہو گیا تھا۔ وہ انہیں مارتا پیٹتا، گالیاں دیتا اور کہتا، ایک اولاد دی وہ بھی لنگڑی۔ مجھے پیدا کرنا میری ماں کا جرم بن گیا تھا۔ میری پیدائش کے بعد انہوں نے بھی کوئی لمحہ سکون کا نہیں گزارا، اور تھوڑا بہت سکون جو انہیں میسر تھا وہ نائلہ عرف ناگن کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس سے شادی کے ایک ہفتے بعد ہی باپ نے ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، ساتھ مجھے بھی، کہ یہ لنگڑا لولا میرے کسی کام کا نہیں۔ اشتر کے آنسو پلکوں پر چمکنے لگے، وہ حوصلہ کر رہا تھا۔ انمول کی آنکھوں سے بہنے لگے، وہ ضبط کھو رہی تھی۔ امی مجھے لے کر ماموں کے گھر آ گئی۔ وہاں بھی کسی کو میں اچھا نہیں لگتا تھا۔ ممانی ہر بات پہ ڈانٹتی تھی، مارتی بھی تھی۔ امی کی عدت پوری ہونے تک میں نے وہاں بھی ان دونوں کی نفرت سہی۔ ایک دن ماموں نے امی سے بات کی کہ وہ ان کی شادی اپنے دوست سے کروانا چاہتے ہیں۔ ان کا دوست امی کو بہت پسند کرتا ہے، شادی کی خواہش رکھتا تھا۔ ماموں کے بہت سمجھانے پر امی مان گئیں۔ میں نے امی سے کہا کہ ماموں جو کہہ رہے ہیں وہ کر لیں، وہ بھی آپ سے ناراض ہو گئے تو کیا کریں گی؟ پھر ایک دن سادگی سے ماموں نے امی کا نکاح مجید انکل سے پڑھوا دیا۔ ہم ماموں کا گھر چھوڑ کے اس کے گھر میں آ گئے۔ وہ واقعی میں میری ماں سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نے کچھ ہی دنوں میں میری امی کو اتنی محبت دی کہ وہ سب اذیتوں کو بھول گئی۔ امی بہت خوش رہنے لگی تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ مجھے بھی وہ شخص اچھا لگنے لگا، کیونکہ اس نے میری امی کو خوش رکھا تھا۔ وہ ان کی بہت فکر کرتا تھا، لیکن اسے میں اچھا نہیں لگا۔ وہ امی کے سامنے مجھ سے بہت محبت سے پیش آتا۔ جیسے ہی وہ ادھر ادھر ہوتی مجھے بولا بڑا کہنا شروع کر دیتا۔ مجھ سے کہتا تھا کہ تم اپنی ماں کی زندگی پر کسی بوجھ سے کم نہیں ہو۔ اشتر کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ انمول تڑپ کے اس کے پاس آئی اور زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اشتر کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے اپنے سگے باپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اس نے کبھی محبت ہی نہیں دی تو شکوہ کیسا؟ دکھ تو مجھے میری ماں نے دیا، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ پھر اچانک ان کی محبت میں کمی آ گئی۔ نہیں، صرف ایک بات کا ہی خیال رہتا تھا کہ مجید ان سے ناراض نہ ہو جائے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھ سے دور اور مجید کے قریب ہوتی گئیں۔
مجھ سے کہتی تھی کہ تم بہت بڑے ہو گئے ہو، اپنا کام خود کیا کرو۔ مجھے کھانا کھلانا، پیار سے اپنی گود میں سلانا، مجھ سے ہنس کر باتیں کرنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ مسکرا کر میرے سامنے کھانا لا کے کہتی کہ کھا لو۔ مجھے رات کو سوتے وقت ڈر لگتا تھا اور وہ میرے پاس نہیں ہوتی تھی۔ مجید مجھے ڈانٹتا مارتا، میں کمرے کے کونے میں چھپ کر روتا رہتا اور امی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ اتنی غافل ہو گئی تھی وہ مجھ سے۔ انمول، میرا دل کرتا تھا کہ میں مر جاؤں، اس بڑی دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں میرا۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے میں نے یتیموں والی زندگی گزاری ہے۔ اشتر کی آنکھ سے بہتے آنسوؤں میں تیزی آ گئی، اس کے آنسو انمول کے ہاتھ پہ گر رہے تھے۔ ایک دن مجید نے اپنے کپڑوں پر چائے گرا لی اور چپل اٹھا کر مجھے مارنے لگ گیا کہ میں نے گرائی ہے۔ بہت مارا اس نے مجھے اس دن۔ امی بھاگتے ہوئے کمرے میں آئیں تو مجید نے ان پر بھی بہت غصہ کیا کہ تمہاری اس لنگڑی اولاد نے میرے کپڑے برباد کر دیے۔ اس نے بہت برا بھلا کہا مجھے اور امی پر، چیخ چلا کے گھر سے نکل گیا۔ پھر کیا تھا، امی نے غصے میں آ کے بنا سوچے سمجھے اپنی چپل اتاری اور مجھے پیٹنا شروع کر دیا۔ بہت درد ہو رہا تھا مجھے، میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، لیکن انہیں مجھ پہ رحم نہیں آیا۔ انہوں نے مجھے وہی سب بولا جو سب بولتے تھے۔ پھر میں ٹوٹتا چلا گیا۔ جب امی نے مجھے لولے لنگڑے جیسے الفاظوں سے مخاطب کیا، میں بکھر گیا تھا اسی دن۔ 5 سال کی عمر میں اذیتیں تکلیفیں سہ سہ کے تھک گیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا بھیانک ترین دن تھا۔ مجھے دونوں نے اتنا مارا کہ جسم پر نشان پڑ گئے تھے چپلوں کے۔ وہ ہچکیاں لے کر رو دیا اور ہتھیلی سے آنسو پونچھ کے تیزی سے اپنی شرٹ اتار دی۔ انمول پتھرائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلیک بنیان میں اس کا کثرتی وجود دمک رہا تھا۔ اپنی شرٹ پھینک کے وہ تھوڑا سا مڑا۔ دیکھو، میری گردن کے نیچے آج بھی یہ نشان ہے، اس چپل کا جو امی نے مجھے ماری تھی۔ بہت درد ہوا تھا مجھے۔ اس نے ہاتھ گردن سے تھوڑا نیچے رکھا، وہاں ایک نشان تھا۔ انمول کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ میں نے اس دن اپنا دکھتا وجود سمیٹ کے بہت مشکلوں سے کھڑا ہوا۔ امی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر کہا کہ میں جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ انمول، انہوں نے مجھے نہیں روکا اور میں لڑکھڑاتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ ذہن میں لفظ لولا لنگڑا گردش کر رہا تھا، پہلے باپ کے منہ سے، پھر ماموں ممانی کے منہ سے، پھر ستیلے باپ کے اور پھر ماں کے۔ روتا ہوا گھر سے نکلا تھا، مجھے راستے معلوم نہیں تھے، بس چلتا جا رہا تھا، چلتا جا رہا تھا، جسم دکھ رہا تھا، پیٹ خالی تھا۔ چلتے چلتے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں گر گیا۔ جب آنکھیں کھلی تو ایک چھوٹے سے کمرے میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھا، لیکن مجھے اتنا تیز بخار تھا کہ دوبارہ بستر پر گر گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک انکل آئے اور ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا۔ مجھے ان سے خوف آنے لگا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کے کہا، ڈرو مت، کچھ نہیں کہوں گا۔ پیار سے باتیں کی تو ڈر غائب ہو گیا۔ انہوں نے مجھے دودھ پلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے بھی سب بتا دیا۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، میرے سر پر پیار کیا اور کہا کہ میں آج سے ان کا بیٹا ہوں، ان کے ساتھ انہی کے گھر میں رہوں گا۔ میں حیران رہ گیا، جسے اس کے سگوں نے نہیں اپنایا، وہ اجنبی کیسے اپنا بیٹا مان رہا ہے۔ اشتر نے رک کر آنسو رگڑے۔ اس کی داڑھی آنسوؤں کی وجہ سے تر ہو گئی تھی۔ ان کا نام فیصل تھا، بہت اچھے انسان تھے، 5 وقت کے نمازی تھے۔ ان کا ہوٹل تھا جہاں لوگ صبح ناشتہ کرنے آتے تھے۔ انہوں نے مجھے بہت محبت دی، لیکن ان کی بیوی اور بیٹوں کو مجھ سے نفرت تھی۔ انہوں نے مجھے اسی اسکول میں داخل کروا دیا جس میں اپنے بیٹے کو کروایا تھا۔ فیض نام تھا ان کے بیٹے کا۔ بہت تانے دیتا تھا مجھے، لنگڑا لنگڑا کہہ کر اسکول میں سب کے سامنے میرا مذاق اڑاتا تھا۔ ان کی بیوی روبینہ گھر کے کام نکلواتی تھی۔ لیکن فیصل بابا کی شکل میں مجھے پہلی بار محبت ملی تھی، میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ان کی بے حد محبت کے آگے مجھے ماں بیٹوں کا رویہ برا نہ لگتا، بس اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ فیصل بابا کے ساتھ شام کو ان کے ہوٹل پر ہوتا تو انہوں نے مجھے چائے بنانا سکھائی، پھر میں نے چائے بنانی شروع کر دی۔
میرا وقت دنوں سے ہفتوں، ہفتوں سے مہینوں اور مہینوں سے سالوں میں بدل گیا۔ میں کب 7ویں جماعت میں پہنچا پتہ نہیں چلا۔ فیصل بابا جیسے عظیم انسان کے سائے میں پرورش پائی، پھر ایک دن اچانک اس سائے سے بھی محروم ہو گیا۔ فیصل بابا ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ میری زندگی میں تاریکیاں گل گئیں۔ فیصل بابا کے انتقال کے بعد میرا وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ میں نے وہاں سے جانے کا سوچا تو روبینہ آنٹی نے روک دیا، کہا کہ میرے شوہر کا ہوٹل تم سنبھال لو، تمہیں تو فیصل نے سارا کام سکھایا تھا، ویسے بھی ہم اکیلے ہو گئے ہیں۔ پھر میں نے سوچا فیصل بابا نے اس وقت میرا ساتھ دیا جس وقت میرا کوئی نہیں تھا، اب ان کے گھر والے مشکل میں ہیں تو مجھے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے ہوٹل سنبھال لیا، جو پیسے ملتے وہ روبینہ آنٹی کو دیتا، وہ خوش ہوتی اور تھوڑے پیسے مجھے دے دیتی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل گیا تھا۔ فیصل بابا کے انتقال کے بعد فیض نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ وہ بری عادتوں میں پڑ گیا تھا۔ مجھ سے 5 سال بڑا تھا وہ۔ جوا کھیلتا اور نشہ کرتا، رات کو دیر سے نشے کی حالت میں گھر آتا۔ روبینہ آنٹی اس کی وجہ سے بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ ایک دن پولیس نے گھر پہ چھاپا مارا، فیض کو ڈھونڈنے آئے تھے لیکن وہ تھا نہیں۔ پولیس والوں نے بتایا کہ بطہ خوری اور چوری کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ اس دن کے بعد سے وہ گھر نہیں لوٹا۔ ہفتے بعد خبر آئی کہ پولیس کے مقابلے میں مارا گیا۔ یہ خبر روبینہ آنٹی کو سکتے میں لے گئی اور اسی سکتے کی حالت میں 2 سال بعد وہ بھی انتقال کر گئیں۔ وہ سب بھی مجھے چھوڑ گئے، میں اکیلا رہ گیا۔ فیصل بابا کا گھر رینٹ پہ تھا۔ میں نے ہوٹل سنبھالا، پڑھائی بھی کی، اسی گھر میں رہتا رہا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہاں بڑے افسروں نے قبضہ کر لیا، ہوٹل اور گھر دونوں گرا دیا۔ اتنی طاقت نہیں تھی جو ان لوگوں سے لڑتا۔ اپنا مختصر سا سامان لے کر در بدر پھرتا رہا۔ 4 دن میں نے سڑکوں کی خاک چھانٹتے گزار دیے۔ پھر ایک کھمبے پر اشتہار چسپا تھا کہ ایک ہوٹل میں ورکر کی ضرورت ہے۔ ایڈریس دیکھ کے وہاں پہنچ گیا۔ وہ بہت بڑا ہوٹل تھا۔ وہاں بس مجھے ایک ہی کام ملا، ڈیروں پیاز کاٹنے کا۔ تنخواہ اچھی تھی اور سرونٹ کوارٹر میں رہائش بھی۔ انٹر کے بعد میں نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں ڈپلومہ کیا اور ساتھ MBA کیا۔ بس پھر قسمت ساتھ دیتی گئی اور آگے بڑھتا گیا۔ نہ کبھی میرا کوئی دوست بنا نہ میں نے بنایا۔ میں نے سب کو بلا دیا، دونوں ہتھیلیاں آنکھوں پہ رکھے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ اشتر بس کرے، دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر کے اس نے اشتر کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ انمول، تمہیں پتہ ہے میرے 21 سالوں سے جلتے دل کو سکون تب ملا جب پہلی بار تمہیں دیکھا۔ میں نے کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی، لیکن تمہیں دیکھنے کے بعد ایک ہی خواہش تھی کہ بس مجھے مل جاؤ۔ میں نے تمہارے بارے میں سب پتہ کروایا، پھر تمہارے تایا کو بلوا کر ڈائریکٹ رشتے کی بات کی۔ انمول کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اشتر کا دل راز افشا کرنے لگا، آنسو بھی آنکھ سے متعطر گر رہے تھے۔ میں نے تمہارے تایا سے کہا تھا کہ انمول کو بتائیے گا میری ٹانگ میں لڑکھڑاہٹ ہے، سٹک کے سہارے چلتا ہوں۔ حقیقت جاننے کے بعد جو اس کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے اس دن لگا جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہوں میں۔ نکاح کے بعد جب کمرے میں داخل ہوا، اس وقت میری آنکھوں میں بہت سے خواب تھے جو تمہاری آنکھوں میں حیرت دے کے ٹوٹ گئے۔ میں ٹوٹ گیا تھا اس دن۔ مجھے لگا کہ اس نقص کی وجہ سے تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، لیکن تم نے میرے برے رویے کے باوجود اپنے ہر عمل سے میرے دل میں اٹھنے والے ہر خدشے کو دور کر دیا۔ انمول، تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی انمول ہو۔ اشتر نے اس کے ہاتھوں پر اپنا دباؤ بڑھایا۔ میں نے پرسوں 21 سال بعد اپنی ماں کو مجید کے ساتھ دیکھا۔ مجھے لگا کہ وہ پھر سے مجھے برباد کرنے آ گئے۔ میرے لیے سب سے زیادہ اہم تم ہو۔ اشتر نے انمول کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ انمول، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جانا، وہ لوگ آ جائیں گے تب بھی نہیں۔ انمول کی پیشانی سے اپنی پیشانی مس کرتا وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ انمول بھی اسی طرح رونے لگی۔ اشتر، میں مرتے دم تک آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، مجھے آپ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ لوگ نظر بھی آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہمیں الگ کرنے آئے ہیں۔
آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو، اپنی زندگی جئیں، بعد میں جائیں وہ، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ نے ان سب کے بدلے میں آپ کو فیصل بابا جیسے انسان سے ملوا دیا، جس نے آپ کو بے غرض چاہا، یہ باور کروایا کہ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ وہ رب اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ ہماری ناقص عقلوں میں اس کی قدرت نہیں سما سکتی۔ آج آپ کے پاس اللہ کا دیا سب ہے۔ آج آپ لوگوں کے لیے مثال ہیں، کتنا کرم کیا ہے اس نے آپ پر۔ بس آپ ان سب سوچوں کو ذہن سے نکال دیں۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ شیطانی قوتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اور کیا پتہ ان گزرے سالوں میں انہوں نے کتنا کچھ جھیلا ہو کہ کچھ کرنے کی طاقت ہی نہ رکھتے ہوں۔ اللہ بہت بڑا عادل ہے، وہ انہیں ان کے کیے کی سزا کسی نہ کسی شکل میں ضرور دے گا۔ آپ بھول جائیں سب، بس اتنا یاد رکھیں کہ آپ کی انمول آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بس آپ اسے خوش اور مسکراتے نظر آئیں۔ ایک ہاتھ اشتر کے گال پہ رکھتی وہ بولتی گئی۔ اشتر کے منہ سے اعتراف محبت سن کر اسے جیسے نئی زندگی مل گئی تھی۔ سب کچھ بتانے کے بعد اشتر بھی ٹھنڈی سانس بھرتا ریلیکس ہو گیا۔ اس کی محبت اس کے سامنے تھی، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ محبت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آزمائشیں ختم ہو گئی تھیں، اب اس نے انمول کے ساتھ ایک نارمل لائف گزارنی تھی جہاں دونوں محبتوں ہی تھیں۔ ایک بات بتائیں، انمول نے مسکراتے کہا۔ ہم؟ اشتر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ نے مجھے کہاں دیکھا تھا؟ انمول کے ذہن میں یہ سوال گردش کر رہا۔ اس سوال پہ اشتر اس کے ہاتھ چھوڑتا دائیں جانب بنے ریگ میں سے کتابیں نکالی اور ان میں سے ایک کتاب اٹھائی۔ انمول کو وہ کتاب دیکھی دیکھی لگی۔ اشتر انمول کے سامنے آیا۔ انمول زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اشتر نے کتاب میں سے اس کی تصویر نکالی۔ یہاں سے شروع ہوئی تھی میری محبت کی کہانی۔ اشتر نے تصویر انمول کے سامنے کی، اس کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا اپنی اور فاریہ کی تصویر دیکھ کے۔ یہ تصویر فاریہ نے بنائی تھی اور اپنی کتاب میں رکھ کے بھول گئی تھی۔ بہت پریشان ہوئے تھے ہم کہ پتہ نہیں تصویر کہاں چلی گئی ہوگی۔ دلکشی سے مسکراتی وہ حیران ہوتی بولی، وہ تصویر اسے کہاں سے کہاں لے آئی تھی؟ مجھے گائل کرنے آ گئی میرے پاس۔ تصویر اسی کتاب میں رکھ کے اشتر نے کتاب انمول کے حوالے کر دی، جسے تھامتی وہ مسکرا دی۔ اسے بہت سنبھال کر رکھنا، نرمی سے انمول کو دیکھتے وہ بولا۔ انمول نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلیں اسے سنبھال کے رکھیں، وہ مسکرائی۔ اشتر سر ہلاتا اس کے ہم قدم ہو گیا۔ اشتر بالکونی میں کھڑا گھونٹ گھونٹ کافی پیتا آسمان کی چھت دیکھ رہا تھا، اور پورا آسمان صاف شفاف تھا۔ بادل کے کسی بھی ٹکڑے کا وہاں سے گزر نہیں ہوا۔ نیلا آسمان اسے بالکل اپنی طرح لگا، جہاں سے ہر اذیت، آزمائش اور تکلیف دور ہو گئی تھی۔ اس نے آسمان کی سمت دیکھتے ہوئے دعا کی کہ اس کے دل کی زمین سے اب کسی بھی درد کا گزر نہ ہو۔ وہ انمول کے سنگ بہترین زندگی گزارنا چاہتا تھا، وہ اسی طرف وہ اپنے قدم موڑ چکا تھا۔ وہ ساری تکلیفوں کو، اپنے اندر موجود غصے کو عبور کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ اپنی انمول کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ بہت امتحان لے چکا تھا وہ اس کی محبت کا، اب اسے مسکرانا تھا اپنی عزیز جان کے لیے جو اسے بے لوث محبت کرتی تھی، صرف اسے چاہتی تھی۔ وہ بہت عظیم، محنتی، قابل رشک تھا، قابل صراع تھا۔ اسے یہ احساس اس کی انمول نے دلایا تھا۔ سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا تھا، وہ فخر جو اسے خود پہ تھا، جو انمول کو اس پہ تھا۔ اشتر، انمول اسے آواز دیتی آئی۔ ہم؟ اس نے انمول کو دیکھا، پھر نظریں نہ ہٹا پایا۔ بلیک اینڈ وائٹ کلر کے کنٹراسٹ میں سوٹ پہنے وہ سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ نہانے کی وجہ سے گیلے بال پشت پہ بکھرے ہوئے تھے۔ کیا سوچ رہے تھے؟ وہ مسکراتی ہوئی اس کے برابر میں آ کھڑی ہوئی۔ کچھ نہیں، خالی کپ رکھ کے وہ ہولے سے مسکرایا، اور انمول حیرتوں کے دلدل میں اترتی گئی۔ انمول کہاں کھو گئی؟ اشتر نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی۔ جی وہ چونکی۔ کہاں؟
دونوں ابرو چکاتے اس نے ہاتھ ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈال دیے۔ آپ کی مسکراہٹ، اس کے چہرے کے حسین نقوشوں کو دیکھتی وہ بولی، جو مسکرانے کی وجہ سے اڑ رہے تھے۔ انمول کی بیٹ مس ہوئی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا دیں۔ کیا ہوا میری مسکراہٹ کو؟ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ آپ کی مسکراہٹ بہت حسین ہے اشتر، وہ نظریں ہٹا کے بولی۔ بس مسکراہٹ؟ اشتر نے اس کے نازک کندھوں پہ اپنے دونوں بازو رکھ دیے۔ نہیں ماشاءاللہ، آپ ہیں ہی بہت حسین۔ گہری ہوتی مسکان کے ساتھ اس نے کہا۔ اشتر کی مسکراہٹ بھی گہری ہو گئی۔ حسین تو تم ہو کیونکہ تم انمول ہو۔ تمہاری خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت گالوں پہ چمکتا یہ تل اور گلابی ہونٹ، میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ پہلا نمبر کسے دوں۔ اس کی تھوڑی انگوٹھے سے پکڑتا وہ سرشاری سے بولا۔ اس کے منہ سے ایسی تعریف پہ وہ جھینپ گئی۔ آئی لو یو۔ اشتر آنکھیں بند کرتا اس کی پیشانی پہ جھکا۔ انمول کی دھڑکنوں میں حشر برپا ہو گیا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں۔ اشتر نے بہت احترام سے لب آہستگی سے اس کے ماتھے پہ رکھے۔ طمانینت کا احساس رگ رگ میں سرایت کرنے لگا اور انمول اس کا لمس محسوس کرتے ہی گلابی ہو گئی۔ انمول کی حالت پہ اشتر ہولے سے ہنسا اور بہت احتیاط سے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ انمول اس کے سینے سے لگی شرماتی رہی اور اشتر آنکھیں موندے اسے محسوس کرتا رہا۔